الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك لا علم لنا. اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے. اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے. لا علم لنا ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا ہے، ہمارے پاس تو کوئی بھی نالج نہیں ہے. الا ما علمتنا مگر وہی جو آپ ہمیں سکھلائے. انک انت العلیم الحکیم اے ہمارے پیارے اللہ حقیقی معنوں میں علم تو آپ ہی کے پاس ہے. اللہ جل جلالہ امن والو ارشاد فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو جو دین کی بات کو دل کی طلب کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ اور آداب کے ساتھ سنتے ہیں اور سن کر اچھی طریقے سے اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی طرف سے دو خوشخبری ہے. پہلی خوشخبری یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ عقل والے ہیں. اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور نفس کے شرور سے حفاظت فرمائے، کیونکہ نفس ایسا ہے جو اچھوں کو نیتوں کے اندر فتور اور خلل پیدا کر دیتا ہے. اسی وجہ سے میں نے خطبے کے اندر 3 مرتبہ پڑھا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں آپ کے پاس ہمارے نفسوں کی شرار سے. تو محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، آج اس وقت جو آپ کے سامنے احقر حاضر ہے اور کچھ گفتگو کر رہا ہے، تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ بہت ہی توجہ اور دل سے اور دھیان کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس وقت میں آپ کے سامنے جو عرض کرتا ہوں وہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. قرآن کریم کے 30 پاروں میں جو تفسیر کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح سورہ فاتحہ میں بیان فرما دی 7 آیتوں میں. قرآن کریم کے 30 پاروں میں جو تفسیر کی اس کی روح سورہ فاتحہ میں بیان فرما دی. عبادات میں آپ نے لکھا کہ اس سورت کی اتنی اہمیت دی گئی کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ضروری قرار دیا گیا.
اس میں اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جب آپ ہر رکعت میں اس کو پڑھو گے تو اس کا خلاصہ ہر وقت ذہن میں تر و تازہ رہے گا۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم یہ کیا ہے؟ یہ بندے کی اپیل ہے، بندے کی درخواست ہے، بندے کی ریکویسٹ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ گویا انسان نے اپنے رب سے کچھ مانگنا چاہا تو پہلے اپنے رب کی تعریف کی۔ حسن طلب، اچھی طریقے سے طلب کرنا اس کے اوپر ملتا ہے۔ کوئی کتنا ہی اچھا داتا ہو، سخی ہو، لیکن جو سائل ہے مانگنے والا، اس کو مانگنے کا ڈھنگ نہ آتا ہو تو وہ محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ عما جلالہ نے دیکھا کہ بندہ میری طرف کچھ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، میری بارگاہ کے اندر کچھ لینے کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ نے سوال کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ کہ آؤ میرے بندو، کس طرح مانگنا وہ بھی سکھاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سارے جہاں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، میری ماں بہنوں، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں اور مختصر خلاصہ بھی بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور جب اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ دماغ کے اندر، قلب کی گہرائی میں، ذہن کے اندر بیٹھ جائے گا، اس کا خلاصہ ہر وقت تر و تازہ رہے گا، تو پھر نماز کی لذت کچھ اور ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو اور میری ماں و بہنوں، رب المسلمین نہیں کہا، رب المؤمنین نہیں کہا، ایمان والوں کا رب، مسلمانوں کا رب یہ نہیں کہا، رب الانبیاء والمرسلین نہیں کہا، نبیوں کا رب، پیغمبروں کا رب یہ نہیں کہا، یا رب الاولیاء والمتقین نہیں فرمایا، اولیاء کا رب اور متقی کا رب یہ نہیں فرمایا، بلکہ رب العالمین کہہ کر فرمایا گیا کہ وہ سب اپنوں کا بھی رب ہے اور پرایوں کا بھی رب ہے۔ رب العالمین کہہ کر پوری کائنات کو یہ سمجھا گیا کہ وہ اپنوں کا بھی رب ہے اور پرایوں کا بھی رب ہے، وفاداروں کا بھی رب ہے اور غداروں کا بھی رب ہے، نمک حلالوں کو بھی رزق دیتا ہے، نمک حراموں پر بھی بند نہیں کرتا، عبادت گزاروں کا بھی رب ہے لیکن رزق گنہگاروں پر بھی بند نہیں کرتا، صالحین کا بھی رب ہے لیکن رزق خطا کاروں پر بھی بند نہیں کرتا۔ میرے محترم دوستو، میری ماں بہنوں، اپنے خلیل کا بھی رب ہے، اپنے خلیل کا بھی رب ہے لیکن رزق نمرود پر بھی بند نہیں کرتا، اپنے موسیٰ کا بھی رزاق ہے لیکن رزق فرعون پر بھی بند نہیں کرتا، اپنے محبوب کا بھی رب ہے لیکن رزق ابو جہل پر بھی بند نہیں کرتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یوزبری والو، میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی ربوبیت کی ادا کتنی عجیب ہے کہ دوستوں کو دال ساگ پر خوش کر لیتا ہے اور دشمنوں کو مرغ مسلم کھلاتا ہے، اپنے پیاروں کو خشک خاشاک کے جھوپڑوں میں خوش کر لیتا ہے اور دشمنوں کو محلات، بنگلے، کوٹھیاں عطا کرتا ہے، اپنوں کا بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی مایوس نہیں کرتا، سب کا رزاق ہے، سب کا رزاق۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔
دنیا میں جتنی بھی تعریف ہے وہ در حقیقت اللہ کی تعریف ہے۔ آپ شاپ میں سے واٹر ملن لے کر آئے اور دیکھا اس کی رنگت کو اور اس کی مٹھاس کو، آپ نے کہا کہ کتنا میٹھا ہے، لیکن یہ در حقیقت یہ اللہ کی تعریف ہے۔ زمین کے اندر مٹی کے نیچے بیج ڈال لیا تھا، نظر یوں کہتی ہے کہ بیج کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، لیکن اس بیج کے اندر سے کوپل کس نے نکالی، اور پھر پھل کس نے دیا، اور اس کے اندر رنگ کس نے بھرا اور مٹھاس کس نے بھری؟ اللہ ہی نے۔ کس مہا قسم کے پھل فروٹ کھاتے ہو، تعریف کرتے ہو، لیکن در حقیقت اللہ کی تعریف۔ جتنے بھی پھل فروٹ ہے کس نے زمین میں سے نکالے؟ کائنات میں جس چیز کے اوپر نظر کرو گے اچھی لگے گی، تعریف کرو گے، در حقیقت اللہ کی تعریف ہے۔ باغ میں گئے، کس مہا قسم کے پھول دیکھے، لیکن اس پھول کو کلی میں سے کس نے نکالا، اس کے اندر رنگ کس نے بھرا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا ہے ناراض ہو کر نہیں، غصے سے نہیں دیتا، پیار سے دیتا ہے۔ جیسے آپ کے پیچھے کوئی مانگنے والا پڑ جائے تو تنگ آ کر پھینک دیتے ہیں روپیہ کہ لے جان چھڑا میری۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کیسا رحم کرنے والا، اللہ اکبر کبیرا، کیسا رحم کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا، جب تک ان کے دسترخوان کے اوپر کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا وہاں تک ان کو کھانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ کبھی گھر میں جاتے، کبھی باہر آتے، ایک دن دیکھا کوئی مہمان نہیں، چکر لگانے لگے اندر باہر، دیکھا کہ ایک بوڑھا نظر آیا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، گلے کے اندر بڑے بڑے دانوں کا تسبہ پڑا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو پکڑ کر لے آئے، دسترخوان پر بٹھایا اور ہاتھ ڈلائے اور کہا کہ بسم اللہ بول کر کھانا شروع کیجئے۔ وہ بوڑھا مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، کہنے لگا خلیل میں تو میرے معبود کا نام لے کر کھاؤں گا۔ خلیل اللہ نے کہا تیرا معبود کون؟ کہا کہ آگ کے شعلے۔ ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے، اس کا گریبان پکڑ کر اٹھا لیا کہ جائیے اسی معبود کے پاس کھانا مانگ لیجئے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا۔ میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے کو اٹھا لیا، وہ بیچارہ چل بھی نہیں سکتا تھا، اتنے پھر آواز دی، اب وہ جلدی لڑکھڑاتا ہوا جلدی چلنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوتوں کے ذریعے سے میری خبر لے۔ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پکڑ کر لے آئے اور دسترخوان پر بٹھایا اور کہا کہ جس معبود کا جی چاہے اس کا نام لے کر کھانا کھا لے۔ وہ رک گیا کہ خود دال میں کالا لگتا ہے، ابھی اٹھا لیا اور ابھی اتنی محبت سے کیوں کھلا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پورا واقعہ سنا کہ بھائی تیرے جانے کے بعد میں نے تجھے اٹھا لیا، لیکن تیرے جانے کے بعد عرش بری سے اللہ کا نمائندہ فرشتہ آیا اور آ کر اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا کہ ایک خلیل 99 سال سے 99 ایئر سے ہم اس کو رزق دیتے رہے، یہ اس کے ذہن کا دھوکہ ہے کہ نعمتیں ہماری استعمال کرے اور غیر اللہ کی عبادت کرے، یہ اس کے ذہن کا دھوکہ ہے، لیکن ہے تو میرا بندہ۔ ہم 99 ایئر تک اس کو رزق دیتے رہے، 99 سال تک رزق دیتے رہے، اور آپ ایک وقت تک کے لیے برداشت نہیں کر سکے۔ جائیے خلیل راضی کیجئے، ورنہ خلیل کی فہرست میں سے آپ کا نام کٹ جائے گا۔ یہ پیغام جیسے ہی سنا وہ بوڑھے مجوسی نے، اس کی آنکھوں میں سے موتی کی طرح آنسو گرنے لگے اور کہا خلیل کھانا تو بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے اسی کا غلام بنا لیجئے جس کا غلام ہو، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے کہ ایک انسان پوری زندگی سنم بولتا رہا، سنم بت کو کہتے ہیں، لیکن ایک دن اس کی زبان سے بھول سے نکل گیا سمجھ، فوراً وہاں سے آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا ہے ناراض ہو کر نہیں، غصے سے نہیں، پیار سے دیتا ہے۔
لیکن اللہ ایسا داتا ہے، وہ اللہ ایسا داتا ہے، نہ مانگے تو خوش ہوتا ہے اور مانگے تو نہ مانگے تو، لیکن ایک ہم ہے دینے والے، ہمارے پاس اگر نہ مانگے ہمارے پاس تو ہم خوش ہوتے ہیں اور ہم مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن رب کریم ایسا داتا ہے، ایسا دینے والا ہے، نہ مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے اور مانگے تو خوش ہوتا ہے۔ اس اللہ نے اپنے در رحمت پر اپنے رحمت کے دروازے پر موٹے حروف سے لکھ دیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اگر تمہارے گناہ بہت ہے تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کتنے پیار سے، کتنی محبت سے، کتنی شفقت سے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر سے فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خطا کار بندوں کو بتلا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اگر تم بہت گنہگار ہو تو تمہاری خطائیں میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک بار آؤ تو صحیح میرے در پر، سر جھکاؤ تو صحیح میرے حضور، میری بارگاہ میں دامن پھیلاؤ تو صحیح۔ اللہ فرماتے ہیں، میں تو اپنے در پر آنے والوں کو تانا بھی نہیں دیا کرتا، میں تو اپنے در پر آنے والوں کو کرٹیسائز بھی نہیں کیا کرتا۔ جب کوئی سوالی بن کر میرے در پر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب کوئی سوالی بن کر میرے در پر آتا ہے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے مایوس کر دوں، میں اسے نا امید کر دوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ قرآن کریم خطا کاروں کو، گنہگاروں کو تسلی دیتا ہے۔ اگر تم نے بہت سی خطائیں کی ہے، بہت سے گناہ کیے ہیں، تو پھر بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیوزبری کے دوستو، سول ٹاؤن کے دوستو، زکریا مسجد کے مسلیوں، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، سب جگہ پر کہیں گے کچھ لے کر آؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے، لیکن یہی ایک ڈر ہے، اللہ کا ہی ایک ڈر ہے۔ ہر وقت صدا آتی ہے، ہر وقت آواز آتی ہے، کچھ نہ لے کر آؤ اور سب کچھ لے کر جاؤ، خالی ہاتھ آؤ اور دامن بھر کر جاؤ۔ اے میرے بندے، اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، 100 بار توبہ کر کے توڑ دی ہو، پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں 100 مرتبہ توبہ کر کے توبہ کو توڑ دی ہے، پھر بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار پھر میرے در پہ آ کے تو دیکھ، جبین نیاز جھکا کر دیکھ، اپنی پیشانی جھکا کر دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کر دیکھ، ندامت کے آنسو بہا کر دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کر دیکھ۔ وہ فرماتا ہے تیرے آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ وہ اللہ کتنا مہربان ہے، فرماتا ہے تیرے آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ ڈیوزبری کے روشن ضمیروں، کوئی داتا اتنا مہربان نہیں ہو سکتا، کوئی دینے والا اتنا مہربان نہیں ہو سکتا جتنا اللہ مہربان ہے۔ حدیث قدسی، اللہ کے محبوب نے اپنے اللہ سے روایت بیان کی ہے۔ صحابی تو یوں بیان کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ، صحابی تو ایسی روایت بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث قدسی کا کیا مطلب؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال تبارک و تعالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ڈائریکٹ اپنے اللہ سے بیان کرے، درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو، کوئی بات ڈائریکٹ اللہ اپنے محبوب سے کہے، تو اللہ کے نبی یوں فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال تبارک و تعالی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ دھیان سے سنو میری ماں بہنوں، اور دھیان سے سنو میرے ماں بھائیوں، بہت دھیان اور توجہ سے سننا۔ حدیث قدسی میں اللہ کیا کہتا ہے، بہت فائدہ ہوگا، بہت توجہ سے سنو، دل سے سنو۔ فرمایا جب کوئی گنہگار بوڑھا
اللہ فرماتے ہیں جب کوئی گنہگار برہا میرے در پر سوالی بن کر آتا ہے، جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، جس نے ساری لائف بغاوت میں گزار دی، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، ساری زندگی تکبر میں گزار دی، تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبرایا، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ جوانی کا نشہ تھا، شباب کی مستی تھی، دولت کی مستی تھی، چودھری پنا، چودھراہٹ اور لیڈری کا غرور تھا، رگوں میں گرم گرم خون دوڑتا تھا، حالات اچھے تھے، اولاد جوان تھی، سوسائٹی اور معاشرے میں ایک مقام تھا، ایک اسٹیٹ تھا، کبھی بھی اللہ کے دربار وہ سجدہ ریز نہیں ہوا، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سنوائی چلی گئی، زبان سے بولنے کی طاقت چلی گئی، دماغ شل ہو گیا، کمر جھک گئی، ہاتھ لرزنے لگے، پاؤں کانپنے لگے، لوگوں نے بھی نظریں پھیر لی، اولاد بھی پرواز کر گئی، جیب بھی خالی ہو گئی، اب رات کی تنہائی میں، اب رات کے سناٹے میں، مایوسی کے عالم میں، نا امیدی کے عالم میں، ساری دنیا سے کٹ کر یہ بوڑھا گنہگار رب العالمین کی بارگاہ میں آیا ہے اور کہتا ہے یا الہی میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، دامن میں ایک بھی خوبی نہیں، لیکن الہ العالمین تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، اپنے سوا کوئی ڈر بھی تو ہونا چاہیے جہاں جا کر آنسو بہاؤں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب یہ گنہگار بوڑھا میرے در پر آ کر روتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے، اچھی طرح میں اسے جانتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اچھی طرح میں اسے جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن آج میں اسے مایوس لوٹا دوں، خالی ہاتھ لوٹا دوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ، لیکن آج میں اسے مایوس لوٹا دوں، خالی ہاتھ لوٹا دوں، میری رحمت گوار نہیں کرتی، مجھے اس کے سفید بالوں سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ کوئی بگڑا ہوا نافرمان بیٹا سال کے بعد گھر واپس آئے، تو بیٹے سے جدا ہونے والا باپ بیٹے سے اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا رب کریم اپنے گنہگار بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، یہ حدیث قدسی میں نے سنائی اس بورے کا جس نے پوری زندگی بغاوت میں گزاری، نافرمانیوں میں گزاری، نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی نہیں، پوری زندگی سجدہ نہیں کیا، تکبر تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب آخری وقت میں آیا تو اللہ نے اس کے ساتھ کتنا زبردست رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور ناراض ہو کر نہیں، محبت کے ساتھ دیتا ہے، شفقت کے ساتھ۔ اب تیسرا جملہ انسان کی زبان پر آیا، مالک یوم الدین، روز جزا کا دن کا مالک بھی، جزا و سزا کے دن کا مالک بھی اور مختار بھی تو، سارے اختیار اللہ تیرے پاس ہے۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک اور مختار کون؟ اللہ ہی، سارا اختیار اسی کے پاس ہے، سارا اختیار، ساری اتھارٹی اسی کے پاس ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کانپ رہے ہوں گے، سب لرزہ بر اندام ہوں گے، نبی، رسول، ولی، صدیقین، شہداء سب کانپ رہے ہوں گے، ایک ہی صدا گونجے گی، ایک ہی آواز گونجے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ یہ آواز تک قیامت کے دن ہوگی، لیکن ابھی جو
ابھی جو حالات چل رہا ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے مجھے کہ ابھی بھی اللہ پوچھ رہا ہے کہ اے دنیا کی سپر طاقت والوں بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ یہ کہنے والے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جو چاہے کرے، تو اللہ بھی کہتے ہیں میری زمین ہے، میرا ملک ہے، اب میری مرضی، میں جو چاہوں کروں۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک بھی اور مختار بھی اللہ ہے۔ کہ قیامت کے دن نبی، رسول، ولی، صدیقین، شہداء سب کانپ رہے ہوں گے، ایک ہی صدا، ایک ہی آواز اٹھے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی لب کشائی کی جرأت نہیں کر سکے گا، اس کے سامنے کسی کے ہونٹ کھولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ صرف ایک ہوگا جو زار و قطار آنسوں کی برسات میں سجدہ ریز ہو جائے گا۔ رب العالمین کہیں گے کہ میرا محبوب رو رہا ہے۔ ارشاد ہوگا محبوبم، میرے محبوب، میرے پیارے، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، اب تیرے آنسوں دیکھے نہیں جاتے، تیری عاجزی دیکھی نہیں جاتی، تیری تواضع دیکھی نہیں جاتی، اب تیری بے قراری دیکھی نہیں جاتی۔ روتا کیوں ہے میرا محبوب؟ تو تو انبیاء کا امام ہے، تو تو رسولوں کا مقتدا ہے، تو تو شہداء کا مقتدا ہے، تو تو صدیقین کا مقتدا ہے، روتا کیوں ہے میرا محبوب؟ رحمت للعالمین فرمائیں گے روتا اس وجہ سے ہوں کہ میرا نام لینے والے جہنم میں جا رہے ہیں، ان کی زبان پر میری نسبت ہے، میرا نام ہے، میں کیسے گوارا کروں ان کو جہنم میں جانے دوں اور میں خوش رہوں، ان کو جہنم میں جانے دوں اور میں خوش رہوں۔ رب العالمین فرمائیں گے ارفع رأسک، محبوبم، میرے پیارے، سر اٹھاؤ، مانگو نے، سل تؤتا، سوال کرو دیا جائے گا آپ کو، تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اپنے محبوب کو فرمائیں گے تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، تو مانگتا جا اور میں دیتا جاؤں گا۔ تجھ سے بہتر سوالی کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ جزبری والو، اللہ نے فرمایا محبوبم، میرے پیارے، آنسوں بھی منظور، سجدہ بھی منظور، عاجزی بھی منظور، تواضع بھی منظور، لیکن فرمایا سل، آپ مانگے، داتا میں خود رہوں گا۔ یہ نہیں فرمایا سر اٹھاؤ اور جو جی میں آئے کر لو، جس کو چاہو جہنم میں ڈال دو، جس کو چاہو جنت میں، یہ نہیں فرمایا نہیں، تیرا سجدہ بھی منظور میرے محبوب، تیرے آنسو بھی منظور، لیکن اختیار، آتھورٹی میرے پاس رہے گی۔ تو مانگ، تیرا مانگنا اچھا لگتا ہے، میں دوں، میرا دینا اچھا لگتا ہے۔ مانگنا تیرا منصب، دینا میرا منصب، اختیار میرے پاس رہے گا، چوائس میرے پاس رہے گی، میں جس کو چاہوں بخش دوں اور نہ بخشوں تو پیغمبر معافی مانگے پھر بھی نہ بخشوں۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار کون؟ مالک یوم الدین، یہ تمہید تھی۔ اب انسان اللہ سے اور قریب ہو گیا، اب مانگنے سے پہلے ایک نازک وعدہ کیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ مسجد کے اندر بھی تو معبود اور مسجد سے باہر بھی تو معبود، یہ نہیں کہ مسجد کے اندر تو معبود اور یہ نہیں کہ باہر کوئی بڑی قبر نظر آ جائے تو اس کو معبود بنا لیا، کوئی شخصیت باہر نظر آ گئی، کوئی حضرت نظر آ گئے تو اس کو معبود بنا لیا، کہیں گھناؤنا درخت دیکھ لیا تو اس کو معبود بنا لیا، کہیں ہری جھنڈی دیکھ لی تو اس کے سامنے جھک گئے،
نہیں، مسجد کے اندر بھی وہی اللہ معبود، اور مسجد سے باہر بھی اللہ معبود، شہروں میں بھی معبود اور جنگل میں بھی اللہ ہی معبود، زندگی کے سفر کے ہر لمحے میں تو ہی معبود۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جزبری والو، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ آپ کو یقین دلاتا ہوں، جزبری والو پورے اعتماد کے ساتھ 100% بلیو کرتے ہوئے پورے وثوق کے ساتھ آپ کو ایک یقینی بات دلاتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کو اللہ کے واسطے سمجھ لو، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے گا، لیکن اسے سمجھ لو، سورہ فاتحہ کے پیچھے محنت کر لو، اس کے مفہوم کو، اس کے خلاصے کو دماغ میں بٹھا لو۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ قرآن کریم کے 30 پاروں کی تفسیر کو اللہ نے سورہ فاتحہ جو 7 آیتیں ہیں اس کے اندر خلاصہ کر دیا، اور عبادت کے اعتبار سے دیکھو تو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنا اس کو ضروری قرار دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے سوا مسائل کو حل کرنے والا کوئی نہیں، رزاق تیرے سوا کوئی نہیں، معبود تیرے سوا کوئی نہیں، مسجود تیرے سوا کوئی نہیں۔ وعدہ کیا بندے نے اپنے رب سے، پرومس کی بندے نے اپنے رب سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں کے اوپر فعل سے پہلے ضمیر لائے، ضمیر اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دونوں جگہ کے اوپر فعل بعد میں لائے تو اس سے حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا انحصار کیا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری بھی نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ بزرگوں سے محبت ہوگی، بزرگوں سے محبت ہوگی، لیکن سجدہ تیرے سوا کسی کو نہیں کریں گے۔ بزرگوں سے محبت ہوگی لیکن یہ اللہ سجدہ تیرے سوا کسی کو نہیں کریں گے۔ پیرنٹس کے ساتھ، والدین کے ساتھ محبت ہوگی لیکن سجدہ تیرے سوا کسی کو نہیں کریں گے۔ استاد سے محبت ہوگی لیکن سجدہ تیرے سوا کسی کو نہیں کریں گے۔ اور ڈیوزبری کے دوستو، وارن اسٹریٹ کے دوستو، ساؤتھ اسٹریٹ کے دوستو، ہیڈ فیلڈ والو، گرین اسٹریٹ والو، کٹلن اسٹریٹ والو اور پروویڈنس کورٹ میں رہنے والوں، اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی ہستی ہوتی، اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی ہستی ہوتی جس کے سامنے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو اس آسمان کے نیچے اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ وہ ہستی تھی کہ ان کے سامنے صحابہ کرام سجدہ کرتے۔ صحابہ کرام نے ایک بار دریافت کیا، ہم نے دیکھا ہے اللہ کے نبی، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پبلک عرب کے وزیروں کے سامنے جھکتے ہیں، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ عرب کے جو وزیر ہیں ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ وَأَنْتَ حَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، اے پیغمبر، اے محبوب، آپ زیادہ حقدار ہے کہ آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے، آپ زیادہ حقدار ہے کہ آپ کے سامنے سر جھکایا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت میں اس کی گنجائش نہیں کہ کوئی بیوی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میری شریعت میں اس کی گنجائش نہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، سر جھکایا جائے۔ اگر گنجائش تو کوئی بیوی اپنے خاوند کا سجدہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، لو کنت آمر احدا، اگر کسی کو میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا
کسی کے سامنے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن فرمایا کہ میری شریعت میں اس کی گنجائش نہیں کہ کوئی بیوی اپنے خاوند کا سجدہ نہیں کر سکتی، کوئی شاگرد کوئی شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، رعایا پبلک حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، اولاد والدین کا سجدہ نہیں کر سکتی، امتی نبی کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ ابو بکر جیسا سچا عاشق رحمت للعالمین جیسے محبوب کا سجدہ نہیں کر سکتا، ابو بکر صدیق جیسا سچا عاشق رحمت للعالمین جیسے محبوب کا سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے اسے بندوں میں تقسیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے اسے بندوں میں تقسیم نہ کر۔ ہماری جبین کی عاجزی کے لیے سچا مسجود کون؟ یہ قاف خطاب کا ہے تو جواب یوں دینے کا کہ تو ہی۔ ہمارے جبین کی عاجزی کے لیے سچا مسجود کون؟ تو ہی۔ ہر جگہ موجود کون؟ تو ہی۔ علام الغیوب کون؟ تو ہی۔ کارساز اور دستگیر کون؟ تو ہی۔ حاجت روا مشکل کشا کون؟ تو ہی۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے خوش کر دوں، تو نے مجھے خوش کر دیا، اب میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کر دوں۔ میری حمد و ثنا بھی تو نے وعدہ بھی کر لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے محبوب تجھے راضی کر دوں، کیونکہ بندوں نے وعدہ بھی کر لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ اللہ سے وعدہ کر لیا اور میری حمد و ثنا بھی کر دی تم نے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ فرماتے ہیں میری حمد و ثنا بھی اس طرح کر دی کہ میری رحمت خوش ہو گئی، اب دینا چاہتا ہوں مانگ۔ اللہ فرماتے ہیں اب دینا چاہتا ہوں مانگ، دامن پھیلا دامن بھر دوں گا، مراد ظاہر کر مرادیں پوری کر دوں گا۔ بندے نے دامن پھیلا دیا، عرض کیا اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین صراط مستقیم مانگتا ہوں، سیدھا راستہ مانگتا ہوں۔ بنگلے نہیں چاہیے، محلات نہیں چاہیے، کوٹھیاں نہیں چاہیے، بینک بیلنس نہیں چاہیے، لمبی لمبی کاریں نہیں چاہیے، وزارتیں نہیں چاہیے، عہدے نہیں چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم عطا کر دے، کیونکہ بنگلے، کوٹھیاں، محل، بینک بیلنس، وزارتیں، کاریں یہ تو تیرے دشمنوں کو بھی مل جاتی ہے۔ یا اللہ مجھے تو صراط مستقیم عطا فرمائیے، کیونکہ بڑے بڑے بنگلے، کوٹھیاں، محلات، بینک بیلنس، وزارتیں، کاریں یہ تو تیرے دشمنوں کو بھی مل جاتی ہے۔ یورپ کے کتے، یورپ کے ڈوگ بھی کاروں میں سفر کرتے ہیں، ابا ربا وہ نہیں چاہتا جو تیرے دشمنوں کے پاس ہے۔ مجھے وہ دو، اے اللہ مجھے وہ جوہر دو، اے میرے پیارے اللہ مجھے وہ جوہر دو جو تیرے دوستوں کے پاس ہوا کرتا ہے۔ وہ کیا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ او میرے محبوب، او میرے یاسین، مجھے قرآن کی عظمتوں کی قسم، میں نے تجھے تمام مرسلین کا، تمام پیغمبروں کا سردار بنا دیا اور تجھے صراط مستقیم بھی عطا کر دیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔
فرمایا اللہ نے فرمایا میرا خلیل میرا سچا دوست تھا، میرا بڑا سچا دوست تھا، خلیل کی دوستی پر میں فخر کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں خلیل کی دوستی پر میں فخر کرتا ہوں۔ فرمایا میرا خلیل شاکر تھا، صابر تھا، قانت تھا، ساجد تھا، راکع تھا، اس نے دوستی میں حد کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے خلیل نے دوستی میں حد کر دی، میں نے نوازشات میں حد کر دی، اس نے وفاداری میں حد کر دی، میں نے جزا میں بدلہ دینے میں حد کر دی۔ تیسرے مقام پر فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ إِلَىٰ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء إلى عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ میرے محبوب ہم نے آپ کو بھی صراط مستقیم پر چلایا اور آپ کا مشن بھی یہی بنایا، اور آپ بندوں کو صراط مستقیم پر چلاتے رہے۔ آپ کا مشن بھی یہی بنایا، آپ بندوں کو صراط مستقیم پر چلاتے رہیے۔ اس وجہ سے بندے نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے وہ جوہر دے میرے پیارے اللہ جو تیرے دوستوں کے پاس ہے، جو تو اپنے پیارے بندوں کو عطا کیا کرتا ہے، وہی جوہر اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ جزبری والو، قرآن کریم سے یہ بھی پوچھ لو کہ صراط مستقیم کے معنی کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر ملی قرآن میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر ملی قرآن میں، قوم کے سامنے کھڑے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور فرما رہے ہیں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ بے شک اللہ ربی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہی۔ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ عزت دینے والا رب کون ہے؟ اللہ ہی۔ اولاد دینے والا رب کون ہے؟ اللہ ہی۔ وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ نہ دے تو ساری دنیا کے حکیم، ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے تعویذ فروش، ساری دنیا کے گدی نشی، ساری دنیا والے زور لگا لے، لیکن جسے وہ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اولاد دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ اللہ نے قرآن کریم میں 25 پارے میں صاف فرما دیا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت، یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، یہب لمن یشاء اناثا جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اور جسے چاہتا ہے صرف لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا اور جسے چاہتا ہے لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ بے شک وہ خوب جاننے والا ہے اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر نہ دے تو بالکل نہ دے، اگر نہ دے تو بڑے بڑے جو دلوں کے گدوں کے اوپر سونے والے، ایئر کنڈیشن کمروں میں رہنے والے، بڑی بڑی کاروں میں گھومنے والے، ان کو اولاد سے محروم کر دے، اور دینے کے اوپر آوے اللہ اولاد، تو کسی غریب بیگم کو جھونپڑی میں رہنے والی کو اتنی اولاد دیتا ہے کہ بیچاری رات کو ایک کو سلاتی ہے، دوسرا اٹھتا ہے، دوسرے کو سلاتی ہے، تیسرا اٹھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں
اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو اولاد دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ جزبری کے روشن ضمیروں، جزبری کے روشن ضمیروں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا مکی و مدنی سبز گنبد کے مکی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے اسی مشن پر کام کیا، سب نے امت کے سامنے توحید بیان کی، سب نے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے علاوہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب نے یہی توحید بیان کی، کسی نبی نے فضول قصے کہانی بیان نہیں فرمائی۔ تو اس کے لائق، ادب کے لائق کون؟ راز و نیاز کے لائق کون؟ اللہ۔ رسپیکٹ کے لائق کون؟ اللہ ہی۔ ہر جگہ موجود کون؟ اللہ ہی۔ قیام کے لائق کون؟ اللہ، اللہ ہی۔ رکوع کے لائق کون؟ اللہ ہی۔ ندا پکار کے لائق کون؟ اللہ ہی۔ مشکل کشا کون؟ اللہ ہی۔ حاجت روا کون؟ اللہ ہی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہی دعوت دی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہی صراط مستقیم ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہی صراط مستقیم ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اب انسان نے اپنے رب سے التجا کی، اب انسان نے اپنے رب سے درخواست کی، اب انسان نے اپنے رب سے بارگاہ خداوندی میں سپریم کورٹ میں ریکویسٹ کی۔ کون سی ریکویسٹ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ الہی میرے معبود، وہ صراط مستقیم ادا کر جو آپ نے انعام یافتہ بندوں کو دیا، جو راستہ آپ نے انعام یافتوں کو دیا۔ قرآن کریم سے پوچھا، قرآن کریم سے پوچھا انعام حاصل کرنے والے کتنے ہیں؟ قرآن کریم نے بتایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ چار طبقے قرآن نے بیان کیے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ پہلا طبقہ فرسٹ طبقہ نبوت کا، دوسرا طبقہ صداقت کا، تیسرا طبقہ شہادت کا، چوتھا طبقہ اطاعت کا۔ انعام حاصل کرنے والوں میں پہلا طبقہ نبوت کا۔ پہلا انعام دیا نبیوں کو، اور سب سے زیادہ نوازا محمد الرسول اللہ کو۔ میں کہا کرتا ہوں کسی کو یوں دیا، کسی کو یوں دیا، کسی کو یوں دیا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو میری طرف دیکھو کس طرح دیا، یوں دیا، یوں دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انعام دیا، تخت ہوا پر اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انعام دیا کہ ان کا تخت سلیمانی ہوا پر اڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آسمان کے نیچے نیچے، لیکن آسمان کے نیچے نیچے یہ انعام بھی بہت بڑا ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ تخت سلیمانی ہوا کے دوش پر نظر آتا ہے، لیکن ہوا کے نیچے نیچے اپنے محبوب کو انعام دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دیا کہ جھوٹوں سمیت آسمان کیا ہوتا ہے، عرش بری تک جھوٹوں سمیت نظر آتا ہے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دیا کہ جھوٹوں سمیت آسمان کیا ہوتا ہے، عرش بری تک جھوٹوں سمیت نظر آتا ہے۔ اپنے محبوب کو انعام عطا کیا، اپنے محبوب کو انعام عطا کیا۔ انگلی اٹھائی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہونٹ ہلائے تو وہی کے پھول جھڑنے لگے، ہونٹ ہلائے، لب ہلائے تو وہی کے پھول جھڑنے لگے۔ ہاں کہا تو حلال ہو گیا، نہیں کہا تو حرام ہو گیا۔ مسکرا دیے تو جنت کو جوانی مل گئی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے تو جنت کو جوانی مل گئی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے تو جہنم کو جلانی مل گئی۔ قدم بڑھائے تو عرش بری پر پہنچ گئے، جہاں نوریوں کے سردار کے پر جلتے ہیں،
وہاں انسانوں کے سردار کے قدم بڑھتے ہیں، جہاں نوریوں کے سردار کے پر جلتے ہیں وہاں انسانوں کے سردار کے قدم بڑھتے ہیں، سب سے بڑے نوری کے پر جلتے ہیں، اور وہاں پر انسانوں کے سب سے بڑے سردار کے قدم بڑھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن و جمال کا ایک انعام دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن و جمال کا انعام دیا تھا۔ مصر کی عورتیں، مصر کی دوشیزہ عورتیں حسن یوسف کو دیکھتی ہے، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھتی ہے تو حواس کھو بیٹھتی ہے، حواس کھو بیٹھتی ہے۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے حواس کھو دیے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جمال عطا فرمایا تھا کہ محمد کو دیکھنے والوں نے حواس پا لیے۔ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھ کر حواس کھو دیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں نے حواس پا لیے۔ یوسف کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کتوا دی، ایمان نہیں لائی، قسمیں کھا کر کہنے لگی مصر کی عورتیں، حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ قسمیں کھا کھا کر کہنے لگی مصر کی عورتیں، حاش للہ، قسمیں کھا کر کہنے لگی کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو نوری معلوم ہوتا ہے، یہ تو ایک فرشتہ معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے۔ ہاتھ کیا ہوتے ہیں، انگلیاں کیا ہوتی ہے، پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی مستی جس پر چھا گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی مستی جس پر چھا گئی، وہ بھول بیٹھا سارے جہاں کو، وہ بھول بیٹھا سارے جہاں کو۔ حضور کے حسن کی مستی جس پر چھا گئی، حضور کے حسن کی مستی جس پر چھا گئی، وہ بھول بیٹھا سارے جہاں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والدہ کی مار کھا کر روتے ہوئے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والدہ کی مار کھا کر روتے ہوئے آتے ہیں، بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ماں نے مارا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گستاخی کی ہوگی۔ حضور گستاخی کوئی نہیں کی، لیکن میری والدہ مشرکہ ہے، آپ کی سچائی اور صداقت پر ایمان لانے والوں میں ابھی تک شامل نہیں ہوئی ہے، اور میری ماں اپنے عقیدے میں پختہ ہے، متعصب ہے۔ جب میں آپ کے قدموں سے اٹھ کر گھر پہنچا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو جب میں آپ کے قدموں سے اٹھ کر گھر پہنچا، میری ماں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، تو میں نے جواب دیا میں وہاں سے آیا ہوں، میں وہاں سے آیا ہوں جہاں جبرائیل امین بھی عاجزی سے حاضر ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے ماں کو جواب دیا امی جان میں وہاں سے آیا ہوں جہاں جبرائیل امین بھی عاجزی سے حاضر ہوتے ہیں، رحمت للعالمین کے قدموں سے آیا ہوں۔ میری والدہ جوش میں آ گئی۔ پھر تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تو نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ابو ہریرہ نے عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ماں کو کہہ دیا، میں نے ماں کو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی میں نے ماں کو کہہ دیا صرف تیرا گھر نہیں ساری دنیا کا در چھوڑ دوں گا، لیکن آمینہ کے لال کا در نہیں چھوڑوں گا، ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جدا نہیں ہوں گا۔ غصے میں آ گئی، مجھے مارا اور گھر سے نکال دیا، اور ماں نے کہا میرے گھر اس وقت آنا جس وقت حضور کا ڈر چھوڑنے کا فیصلہ ہو جائے۔ ماں نے یوں کہا کہ میرے گھر اس وقت آنا جس وقت حضور کے ڈر چھوڑنے کا فیصلہ ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہاں روتے ہوئے کیوں آئے؟ یہ تو ماں اور بیٹے کی بات ہے، اس میں ہم کیوں انوالو ہو، ہمیں بھی اس میں کیوں انٹرفیل کرتے ہو؟ یہ تو ماں بیٹے کا مسئلہ ہے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دینے والے سے مانگ لیجئے، جس نے مجھے ایمان کی روشنی دی وہ میری بری ماں پر رحم کر دے۔
والدہ کا ایمان مانگنے آیا ہوں اللہ سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اور یوں کہا، اللہم اہدی ابی ہریرہ، اللہم اہدی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت دے دیجئے، ایمان دے دیجئے۔ ادھر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور ادھر ابو ہریرہ دوڑتا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ ابو ہریرہ اتنا سنجیدہ، کبھی اونچی آواز سے بولا نہیں اور کبھی تیز چلا نہیں، آج کیا ہو گیا کہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے؟ کسی نے دامن پکڑ لیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو دامن فوراً ہاتھ سے چھڑوا لیا، جھٹک دیا اور دوڑتے ہوئے کہا کہ میں جا رہا ہوں گھر کے اوپر، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں کہ میرے نبی کی دعا گھر پہنچتی ہے، مجھ سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہاں دروازے پر پہنچے، دروازہ بند تھا، تو پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا کہ من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ ماں نے غسل کر رہی تھی، تو کہا کون؟ تو کہا ابو ہریرہ۔ تو کہا، ابو ہریرہ نے کہا کہ ماں، میں تیرا بیٹا پھر سے حاضر ہوا ہے، تیرا بیٹا پھر سے حاضر ہوا ہے، تیرے کمزور ہاتھوں میں جتنی مارنے کی طاقت ہو اتنا مجھے مار لو، تیرے برے ہاتھوں میں جتنی مارنے کی طاقت ہو، تیرا بیٹا پھر مار کھانے کے لیے دوبارہ حاضر ہوا ہے۔ لیکن اندر سے آواز آئی کہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان کی آواز سے مجھے پتا چلا کہ کفر کی جو تلخی تھی کرواہٹ وہ چلی گئی، اور مجھے کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے نبی کا تیر نشانے پر لگ گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ اٹھائے تھے کہ وہ تیر نشانے پر لگ گیا ہے۔ آواز میں بالکل نرمی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو کہا امی جان کیوں دیر ہوئی؟ تو کہا کہ تیرے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد میرے دل کے اوپر ایک جھٹکا لگا اور میرے دل میں یہ احساس ہوا کہ وہ زندگی کیا کام کی جو محمد کے قدموں سے دور ہو، وہ زندگی کیا کام کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے دور ہو۔ اس وقت میرے ضمیر نے فیصلہ کر لیا اور میں نے غسل کر لیا، میں نے ظاہر کو پاک کر لیا۔ اب میری جو اندر کی خباثت ہے، جو اندر کی میری جو برائی ہے، مجھے کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ کہ میری اندر کی روح کی کثافت کو بھی دور کر دے اور میں بھی ایمان کے اندر داخل ہونا چاہتی ہوں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، یہ سورہ فاتحہ کا میں نے آپ کو اس کے ترجمہ بھی کر دیا اور خلاصہ بھی مختصر بیان کر دیا۔ اس کو اپنے دماغ کے اندر بٹھا لو، اپنے قلب کی گہرائیوں میں بٹھا لو اور پھر تلاوت کرو، دیکھو کتنی مزہ آتی ہے۔ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اتنی زبردست چیز اللہ نے دی ہے، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ اگر کوئی انسان یوں کہے کہ میں اپنی لڑکی کو جہیز کے اندر دنیا کی جو سب سے قیمتی چیز، اس دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ میں دوں گا، اور وہ قرآن کریم کو دے دے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس کو سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، قرآن کریم صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس جا کر پڑھ دو، یا کوئی عقیدی حالت میں ہے، سکرات کی حالت کے اندر ہے تو وہاں جا کر پڑھ دو تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے، یا کوئی دکان کا یا کوئی فیکٹری کا اوپننگ ہو تو وہاں جا کر پڑھ لو۔ صرف قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا ہے، نہیں، بلکہ قرآن کریم تو اس لیے نازل ہوا ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے پر اور قیامت تک کے آنے والے سارے مسائل کا حل اللہ نے قرآن کریم کے اندر رکھ دیا ہے، قرآن کریم کے اندر بتلا دیا ہے۔ قرآن کریم کو اپنے دل کے اندر لوگے اور قرآن کریم کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو نورانی بناوے، اپنے دل کی ظلمت کو، اپنے دل کے اندھیرے کو دور کرو، پھر دیکھو قرآن کریم کے پڑھنے میں کیا مزہ آتی ہے، کیا لذت آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو
کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب مختصر طور پر 2 منٹ کے اندر ترجمہ کر دیتا ہوں، دھیان سے سن لو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا روز جزا کا بادشاہ بھی ہوئی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن کے اوپر آپ کا غصہ نازل ہوا ہے، اور گمراہ جو لوگ ہیں ان کے راستے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اس سے مراد ہے یہود اور نصارہ۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا، ہمیں عامل قرآن بنا دے۔ عامل قرآن یعنی قرآن کے اوپر عمل کرنے والا، عامل قرآن بنا دے، عاشق قرآن بنا دے، ناشر قرآن بنا دے۔ یہ دعا خاص کرتے رہنا افطاری کے وقت اور تہجد کے وقت، کہ اللہ ہم سب کو عامل قرآن، عاشق قرآن، ناصر قرآن بنا دے۔ اور دوسری دعا یہ کرنا سب کے لیے، اپنے لیے بھی اور سب مسلمانوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کہ اللہ، یا اللہ، جب تیرے پاس آنے کا وقت ہو، جب ہمارا آخری سفر ہو، جب ہمارا آخری وقت ہو، تو یہ اللہ زبان پر جاری کر دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو ہے، وہاں ہمارے کان کھڑے ہو جانا چاہیے، ایک دم سیدھے بیٹھ جانا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہودیوں کے اوپر خالی تورات کے اندر ایک مرتبہ ان کا نام لیا تو وہ اتنے خوش ہو گئے کہ یوں کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے براہ راست ڈائریکٹ قرآن کریم میں 88 مرتبہ کہا، 88 مرتبہ، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ تو جہاں کہیں بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، ایک خط ہے، ایمان والوں کے نام کتنے پیار سے اللہ فرمائے۔ تو جہاں جہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنو ہے، کم از کم اس کا ترجمہ اپنے دماغ کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تو ذرا بتلاؤ مولوی صاحب اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد نبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد نبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہم بہت گنہگار ہے، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ بھول سے جان بوجھ کر، اے اللہ دین کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، اے اللہ جتنے بھی ہم سے نافرمانی ہوئی ہے، اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آپ کی نعمتیں بارش کے قطروں کی طرح ہم پر برستی رہی، اور اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں کا بہت غلط استعمال کیا ہے، اے اللہ بہت ناقدری کی ہے، پیارے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آج تک آپ کی نعمتوں کے بارے میں جتنی ناقدری ہوئی ہے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے عالم کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان ہے، اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ امن پیدا فرما، اے اللہ چین سکون کی دولت سے مالا مال فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، رحم و کرم خیر و عافیت کا معاملہ فرما، رحم و کرم خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی لائن کی جتنی دعائیں مانگی ہے، وہ ساری بھلائیاں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ ہمیں اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس وقت یا اللہ
پورے عالم کے اندر جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ اللہ یہ آپ ہی کی طرف سے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ اللہ جو کچھ ہے وہ اللہ آپ ہی کی طرف سے ہیں، یہ اللہ ساری دنیا والے مل کر کوشش کرے کہ اللہ یہ وبا دور نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ اور لیکن اللہ اگر آپ چاہے تو صرف آپ کا ارادہ ہی کافی ہے۔ یہ اللہ بے شک ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے بہت آپ کو ناراض کیا ہے، یہ اللہ ہم پوری امت کی طرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے ہیں۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، جب بھی ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، اللہ جب بھی کوئی حد سے بڑھ جاتا ہے تو تیرا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ اے اللہ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کہ انجیکشن سے اور گولیوں کے ذریعے سے ٹھیک ہو جائے، لیکن انجیکشن اور گولیوں سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے کہ اللہ پھر آپ آپریشن کرتے ہیں۔ یہ اللہ اسی طریقے سے یہ اللہ فرعون جب حد سے بڑھ گیا تو اللہ آپ نے پانی کے ذریعے سے اس کا آپریشن کیا ہے۔ اے اللہ اسی طریقے سے نمرود جب حد سے بڑھ گیا تو اے اللہ آپ نے لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اس کا آپریشن کیا ہے۔ اے اللہ اسی طریقے سے ابرہہ بادشاہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اے اللہ ان کا آپریشن ابابیل کے ذریعے سے کیا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے اللہ کسی قوم عاد کا آپریشن آندھی کے ذریعے سے کیا ہے، اے اللہ اور کسی کا آپریشن اے اللہ پانی کا سیلاب بھیج کر کیا ہے۔ اے اللہ آپ بڑی قدرت والے ہیں۔ اے پیارے اللہ، بہت سارے اللہ کے بندے اے اللہ اب جب اے میرے پیارے اللہ اب جب یہ وبا ہٹ جائے، جب مصیبت ہٹ جائے تو اے اللہ جتنے ظالم حکمراں ہیں اور جتنے بڑے ہیں اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ ظلم سے باز آ جائے، ظلم سے رک جائے۔ میرے پیارے اللہ ان کو ایسی ہدایت عطا فرما، اے اللہ میرے پیارے اللہ ان کو ایسی ہدایت فرما۔ اے اللہ اگر ان کی قسمت کے اندر ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ غیب سے ان کی ایسی پکڑ فرما جیسے آپ نے اگلوں کی پکڑ فرمائی ہے۔ اللہ اسی طریقے جو موجودہ جو مخلوق خدا کو تیری انسانیت کو پریشان کر رہی ہے، بے انتہا ظلم کر رہی ہے، اے اللہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر عذاب کو طلب کر رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ تو کوئی چھوٹا عذاب معلوم ہو رہا ہے، بڑے عذاب کی دعوت مانگ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، جتنے بھی انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں، انسانیت کو ناحق پریشان کر رہے ہیں، تو اے اللہ جس طریقے سے آپ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، جس طرح آپ کا غیبی نظام پہلے حرکت میں آیا، اے اللہ اس وقت بھی جو بڑے بڑے زہریلے پھورے ہیں اے اللہ وہ آپ کے علم میں ہیں، اے اللہ وہ آپ کے علم میں ہے جو زہریلے پھورے ہیں۔ اے پیارے اللہ اپنے غیبی خزانے سے، اپنے غیبی نظام سے اپنا غیبی نظام حرکت میں لا، پیارے اللہ اپنا غیبی نظام حرکت میں لا، اور جتنے بڑے بڑے زہریلے پھورے ہیں اے اللہ جو اپنے آپ کو نہ معلوم کیا سمجھ رکھا ہے، دولت کے نشے میں، عہدے کے نشے کے اندر اے اللہ ایسے مست ہے کہ اے اللہ خدا کو بلا، آپ کی ذات کو آپ کی طاقت کو بھلا کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اپنے غیبی نظام سے، اپنی قوت سے اے اللہ ان کا بھی آپریشن کر دیجیے، اللہ ان کا بھی آپریشن کر دیجیے۔ اے اللہ مخلوق خدا بہت پریشان ہے، مخلوق بہت پریشان ہے، انسانیت کے اوپر ایسا ظلم ہو رہا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جو برداشت نہیں ہوتا۔ پیارے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو صرف دعا کا ہتھیار ہے، اے میرے پیارے اللہ اب تو اپنا غیبی نظام حرکت میں لا دے۔ پیارے اللہ یہ مبارک مہینہ ہے پیارے اللہ رمضان کا، جس میں آپ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ بس یہ اللہ تمام آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنا غیبی نظام حرکت میں لا دو۔ پیارے اللہ اپنا غیبی نظام حرکت میں لا دو، اور جیسے اگلے لوگوں نے جب حد سے تجاوز کیا تو اللہ آپ نے ان کا آپریشن کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ یہ آپریشن کا انتظار کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے اپنا غیبی نظام حرکت میں لا دے، اے اللہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب آپ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کہتے ہیں کن ہو جا، پاس وہ ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز کرنا ہو تو آپ کے لیے سال نہیں لگتے، مہینے نہیں لگتے، ہفتے نہیں لگتے، دن نہیں لگتے، آپ کا ارادہ ہی کافی ہے، پیارے اللہ
اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، لیکن اللہ ہم پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ پیارے اللہ معاف کر دو، 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 پیارے اللہ معاف کر دو۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحابہ کرام کے طفل میں، اصحاب بدرین کے طفل میں، جتنے بھی نیک بندے ہیں اللہ ان کے طفل میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، اے اللہ جتنا بھی ہم رمضان مبارک کے اندر قرآن کی تلاوت کرے یا دین کی باتیں لوگوں کو سنائے، اے اللہ اس کا جتنا بھی ثواب آپ نے اپنے یہاں رکھا ہے، اے اللہ اس کا ثواب ہماری اہلیہ محترمہ جو ہمارے بچوں کی والدہ ہے، اے اللہ ان کی روح تک ان کا اشارہ ثواب پہنچا دیجیے۔ کروٹ ان کو چین سکون نصیب فرمائیے، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اسی طریقے سے جتنے بھی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے والدین اور ہمارے قریبی رشتہ دار، اسی طریقے سے جتنے بھی ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں دنیا سے رخصت ہو گئی، اے اللہ ان کی روح تک آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ کا خزانہ بہت وسیع ہے۔ اے اللہ تمام جو ہم نے قرآن پڑھا ہے یا جو بھی کچھ نیک اعمال کیے، اللہ سارا ثواب ان تک پہنچا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے بھی انڈیا کے اندر ایک رشتہ دار ہوتے ہیں مولانا موسیٰ گوٹاری کر کے، ٹنکاری بندر کے مولانا موسیٰ گوٹاری۔ تو کل انہوں نے ماشاءاللہ تراویح پڑھائی وہاں گھر کے اندر 12 رکعت، اور تراویح پڑھانے کے بعد کچھ درد ہوا سینے میں، تو دیولا جا کر دوا بھی لے آئے، پھر دیولا سے واپس آئے، گھر میں چائے ناشتہ کیا، پھر آرام کے سو گئے، پھر سحری کے وقت اٹھانے کے لیے گئے تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ تو دعا کرنا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ان کی عمر تھی تقریباً 54 عمر تھی ان کی، مولانا موسیٰ کر کے تھے تنکاری بندر کے، ان کے لیے بھی دعا کرنا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دیکھو موت کا معاملہ ایسا ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، میری ماں بہنوں، کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت بیمار ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی چلے جائیں گے، 1-2 دن میں چلے جائیں گے، لیکن وہ ابھی تک موجود ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو تندرست تھے وہ اچانک چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں ہر وقت آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ،